السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگیاں بدل کے رکھ دے، ہماری سوچیں بدل جائیں، ہمارے چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جائے اور بالکل ویسا ہی ہو جائے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ چاہتے ہیں ہماری سوچ ہو جائے، جیسے ہمارے اعمال چاہتے ہیں ویسے اعمال ہو جائیں، جیسے ہمارے اقوال، ہماری باتیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ویسی ہماری باتیں بھی ہو جائیں، آمین۔ آج تو تھاٹ آف دا ڈے سوچتے سوچتے نائٹ ہی ہو گئی ہے میں سوچتی رہی ہوں کہ کس وقت کروں ریکارڈ، کس وقت کروں، ہے تو ڈے کی تھاٹ تھی پر نائٹ ہو گئی، چلیں کوئی بات نہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کبھی گھر گندا ہو، چیزیں گری پڑی ہوئی ہوں، کپڑے بکھرے ہوئے ہوں، گرد پڑی ہوئی ہو، برتن گندے ہوں، کچن میں ٹیبل بھری ہوئی پڑی ہو، تو اس وقت میں کبھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں گلدستہ لے آؤں، ایک بوکے لا کے یہاں پر رکھ دوں اور اس کارنر کو میں ایسے سجا دوں، اس کارنر کبھی ہوتا ہے ایسے؟ میں سچی سچی پوچھ رہی ہوں، جو عورتیں گھروں کو سنبھالنے والی ہیں نا ان سے پوچھ رہی ہوں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، دماغ کام ہی نہیں کرتا، حتیٰ کہ نماز نہیں سکون سے پڑھی جاتی، بیٹھ کے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ کی سوچ ہی نہیں سیدھی ہوتی، سجانے والی تو باتیں دور کی ہیں، جب تک آپ گھر صاف نہیں کر لیتے۔ جب گھر صاف ہوتا ہے تو پھر یہ سوچ آتی ہے کہ کوئی ڈیکوریشن پیس ہو یا کوئی یہاں پر صوفہ رکھ دیں، یہاں پر کچھ یہاں تازے پھول لگا دیں، یہاں کوئی پودا رکھ دیں، پھر آپ کی سوچ آتی ہے کہ اس کو سجائیں۔ لیکن صفائی کرنے سے پہلے سجانے کی سوچ آتی ہی نہیں ہے نا، یہ سچی بات۔ بالکل اسی طرح میری پیاری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من وجد فی طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے صحیفے میں بہت زیادہ استغفار پائی، یعنی جس نے اپنے بک آف ڈیڈز میں خوب استغفار لکھوا دی۔ استغفار کیا ہوتا ہے میری پیاری بہنوں؟ صفائی کا عمل، صفائی کا عمل، گاربیج اٹھا کے پھینکا، صفائی کی اپنے گھر کی۔ اچھا، صاف گھر جو ہوتا ہے نا وہ سجانے کے بغیر بھی پیارا لگتا ہے، ایسی بات ہے نا اگر کوئی گھر بالکل بھی نہیں سجا، دیواریں خالی اور بالکل معمولی سا فرنیچر پڑا ہوا، لیکن آپ گھر کے اندر جاتے ہیں، فرش صاف ہیں، دیواریں صاف ہیں، ٹیبل صاف ہیں، جو چیزیں پڑی ہیں وہ صاف، تو آپ کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور سکون والا گھر ہے۔ آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ بھئی ادھر کوئی سجانے کی چیز نہیں، آپ کہتے ہیں بڑا پیارا لگ رہا تھا، بڑا سکون والا گھر لگ رہا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جو اتنی پیاری صفائی کر دیتی ہے آپ کی روح کی اور آپ کے صحیفے کی، یہ جو اعمال نامہ ہوتا ہے، کہ وہ انسان سج جاتا ہے، خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے بغیر کسی اب بک آف ڈیڈز میں استغفار جاتا ہے، آپ استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے بات کی آپ ڈر جاتے ہیں، استغفر اللہ یا اللہ مجھے معاف کرنا، آپ صدقہ دیتے ہیں آپ ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ نہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں یہ کہیں ان کا دل تو نہیں دکھا دیا، استغفر اللہ، اللہ کون بخش سکتا ہے ہمارے گناہوں کو، اللہ کے سوا کون بخش سکتا ہے، کوئی بھی نہیں، کہاں لے جائیں، پیسے دیں کسی کو، کیا کریں، کس طریقے سے اپنی صفائی کروائیں، نہیں ہو سکتی۔ استغفار قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح نے کیا کہا تھا کہ اگر تم استغفار کرنے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے رحمت دروازے کھول دے، خزانے کھول دے تمہارے لیے۔ ساری زندگی ہوتی ہے نا، ہم تڑپتے رہتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہمارا وہ کام نہیں ہو رہا، یہ بھی اٹک جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ استغفار کی کثرت کریں، سارے بند تالے جو ہے نا ٹخ ٹخ کر کے ٹوٹیں گے اور کھلیں گے۔
اور رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، برکات آ جائیں گی. لیکن یہ صفائی پہلے ہونی ضروری ہے. ہم نہ سجاوٹوں کی فکریں کرنے لگ جاتے ہیں. پہلے صفائی کریں، اپنے دن میں اس صفائی کا عمل ضرور جاری رکھیں. میں یہ نہیں کہتی کہ اور تسبیحات نہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبوب ہستی ہیں، لیکن پھر بھی ہمبلنس کے لیے کہہ رہے ہیں. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ امت کو بھی تو ایک جو کر کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت کے لیے ایک رول ماڈل تھے. ہم وہی کام کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ دفعہ استغفار کیا تو ہمیں تو بہت زیادہ دفعہ استغفار کرنا چاہیے دن میں، کیونکہ ہم غلطیاں کوتاہیاں بہت کرتے ہیں. تو ایک وقت ایسا ضرور رکھیں جس میں آپ استغفار کریں، لیکن تسبیح کے دانے پھینکنے والی نہیں، دل سے. اللہ واقعی میں ظالموں میں سے ہوں، میں واقعی بڑی غلطیاں کرتی ہوں. ہم نا جب کہہ بھی رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی آرٹیفیشل سے ہو کے بات کرتے ہیں کہ ہوں تو میں بہت اچھی، لیکن چلے میں استغفار کری ہوں، استغفر اللہ. یعنی اس میں بھی سچی فیلنگ جو ہوتی ہے نا، اوریجنل فیلنگ کہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں، میں واقعی شرمندہ ہوں، اور مجھے ڈر لگتا ہے میری موت ابھی آ کر آ گئی، میں نے کس کس سے معافی نہیں مانگی، میں نے کس کا حق نہیں دیا ہوا، میں نے یعنی یو کیپ آن تھنکنگ. یہ جو تھاٹ فلنس کے ساتھ استغفار ہے نا، اس کی بات ہی نرالی ہے. اور یہ مطلوب ہے ہم سے کہ دل کی حضوری کے ساتھ، دیٹ مینس دیٹ یور ہارٹ از پریزنٹ وین یو آر میکنگ دس دعا، یور ہارٹ از سیئنگ دا سیم تھنگ. تو صفائی کی فکر ضرور کیجیے اپنی، اور وہ استغفار سے ہوتی ہے. استغفار لازماً ایک مومن کا لازم پہلو ہوتا ہے. وہ پورے دن جو ہے نا اپنی جان چھڑانے کی فکر میں ہوتا ہے. باقی تسبیحات بھی ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں صبح شام 100 دفعہ. لا الہ الا اللہ کی تسبیح کیا کریں، وہ جو آپ کو بتائی ہوئی ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ بھول بھی جائیں تو وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، باری باری ساروں کے ساتھ یہ کہنا، عدد ما خلق، عدد ما خلق، ملء ما خلق، عدد ما احصا کتابہ، ملء ما احصا کتابہ. ساری یہ کلمات کہہ کے آگے یہ کہنا. ہم وہ سب چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن استغفار کو نہیں بھولنا. بس آپ نے یہ یاد رکھنا کہ جیسے گھر کی صفائی کرتے ہیں نا اور سجاوٹ کا مزہ آتا ہے، ایسے ہی اپنی روح کی صفائی کے لیے استغفار کر کے اور پھر تسبیحات کا مزہ لیا کریں. اور یہ نہ اب سمجھنا کہ مطلب باقی تسبیحات چھوڑ دیں، نہیں، وہ بھی رکھنی ہے ساتھ، لیکن صفائی صبح ہی صبح کر لیا کریں فجر کی نماز کے بعد. اور دل موجود ہونا چاہیے اور اپنی غلطیاں یاد آنی چاہیے. ہمبلنس انسان کے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکنا جانتا ہے، جو جھک جاتا ہے، ہمبلنس دکھاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کرے گا ہم سب میں یہ دل کا حاضر ہونا نا، یہ بہت ضروری ہے. ہم نا تسبیحوں پہ بہت زیادہ چیزیں پڑھتے ہیں. میں نے اپنے لیے یہ نوٹس کیا کہ میں جب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہی ہوتی تو میں کہتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں اتنی تیزی سے کہہ رہی ہوں، اور میں نے تو دل میں محسوس ہی نہیں کیا سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ تو سب کمیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے، بہت بلند ہے، اللہ بہت بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی اپنے ہاتھی کی طرف دیکھنے لگ جائیں کہ اللہ کیسے آپ نے میری انگلیاں بنائیں، کیسے کاٹ کے ان کی شیپ بنی، ماں کے پیٹ میں کتنا سا میرا ہاتھ تھا، اور جب میں باہر آئی اور یہ ہاتھ کتنا بڑا ہو گیا ہے، ہڈیاں کیسے اس میں فکس ہیں میرے اسکن کے اندر ٹائٹ، اور کس قدر خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے میرا ہاتھ بنایا ہے، کتنا زبردست اس کی پروپورشن ہے ہر چیز کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پلیٹ دیکھیں تو کہیں اللہ یہ
پودا اگانے والا کہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی اس چاول کی؟ ایک بیج سے، ایک بیج گیا اور بہت سارے چاول نکالے اس نے، اور یہ کہاں سے فروٹ آیا؟ اللہ، ایک بیج چھوٹا سا تھا، چھوٹے سے بیج نے اتنا بڑا درخت اگا دیا، اور پھر اس درخت کے اوپر ہر سال پھل آتے ہیں، ہر سال پھل آتے ہیں، اور ہر پھل میں ڈھیروں ڈھیر بیج ہوتے ہیں، اور یہ پھر وہاں سے کسی نے توڑے، ڈبوں میں پیک ہوئے، کسی شپ پہ چڑھے، اور پھر ہمارے تک پہنچے، پھر مارکیٹ میں پہنچے۔ کتنے سارے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے میرے منہ میں یہ پھل ڈالنے کے لیے۔ سبحان اللہ، واہ، مزہ آ گیا، یہ سوچ کے تو مزہ آ گیا، اللہ یہ اتنی دور سے ٹریول کر کے میرے منہ میں آنے کے لیے آیا۔ کس نے اس کی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ اس نے میرے ہی منہ میں جانا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، ہم تو اب سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ کس طریقے سے رزق ہم کو دیتے ہیں۔ ہم تو اتنی بے پرواہی کے ساتھ اپنا کھانا کھاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں روٹی کدھر سے آئی، سالن کدھر سے آیا، گوشت کدھر سے آیا، پیاز کدھر سے آیا، آلو کدھر سے آیا، پانی، دہی، سو مینی تھنگس۔ اتنے سارے لوگوں نے مل کے ایک میری پلیٹ بنوائی ہے، اتنے سارے لوگوں نے کام کیا ہے، اور وہ مسخر کی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے۔ they are bound to do whatever they are doing to serve me، اور مجھے مسخر کیا کسی اور کے لیے، میں کچھ اور کام کرتی ہوں تاکہ میں دوسروں کے لیے کو سپورٹ دے سکوں اور دوسروں کا کام کر سکوں۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فرض ہے، اس کا کوئی کام ہے، اس کی کوئی ڈیوٹی ہے جو وہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ آپ نے سوچنا شروع کر دیا نا کہ میری پلیٹ، اگر وہ بندے یہاں کمرے میں اکٹھے ہو جائے تو کمرہ جو ہے نا وہ پیک ہو جائے لوگوں سے، جتنے سارے لوگوں نے میری ایک پلیٹ تیار کی ہے ہم کمرے میں، بلکہ گھر بھر جائے اور ہم گھبرا جائیں، اتنے سارے لوگ آ گئے، وہ سب لوگ ہمیں سرو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تیری شان نرالی ہے۔ اب جب آپ نے تسبیح پڑھنی ہے نا، یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ آسمان اور زمین میں تیری تعریف ہم نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ کی شان ایسی ہے کہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ آپ نے کس طرح ہمیں ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے، ہمیں مہلت دے رہے ہیں، ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے۔ الحمدللہ، اللہ واقعی آپ کی تعریف ہے۔ اللہ کیسے آپ نے ہمیں چھت دیا ہے، امن دیا ہے، الحمدللہ کیسے ہمیں بچے دیے، ہمیں رزق روزی دی، الحمدللہ۔ اور اللہ اکبر، اللہ میں نے تو زندگی میں بڑی بڑے پلانز بنائے لیکن ہوا وہی جو آپ نے چاہا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ سے بڑے، سب سے بڑے، آپ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے۔ بڑی چیزوں سے میں نے بچنے کی کوشش کی لیکن اللہ اکبر، وہی ہوا جو آپ نے چاہا۔ اور جب میں نماز بھی پڑھتی ہوں تو اللہ میں جھکتی ہوں لیکن آپ کی شان بلند ہے، میں کہتے ہوئے جھکتی ہوں اللہ اکبر، میں تو جھک رہی ہوں پر اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، سب سے اونچی اس کی ذات ہے۔ تو جب ہم نے اپنی تسبیحات میں اپنے دل کو انوالو کیا نا، اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، سچی کر کے دیکھیں۔ استغفار اور اپنی تسبیحات کو دل کے ساتھ ملا کے یہ بڑا پیارا کمبینیشن بنے گا۔ ہے تو اصلاً یہی تھا لیکن ہم نے تھوڑی سی گڑبڑ کر دی، زمانہ ہی آ گیا ملاوٹ والا، تو ہم نے بھی پھر آرٹیفیشل چیز ڈال دی کہ بس زبان سے اوپر اوپر سے، حلق سے اوپر اوپر سے ہم تسبیح کرتے ہیں اور ہاتھ ہمارے چلتے ہیں تسبیح کے اوپر، وہ جو گننے کے لیے، اور دیٹس اٹ، دل تک وہ بات نہیں جاتی۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ ایسے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن اب جو سوچ سمجھ کے کریں گے مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی شان میں جو کلمہ ہمارے منہ سے نکل گیا، ظاہر ہے اس میں جلالہ اس میں وہ کہیں جانا تو ہے نہیں، نہ اس نے ختم ہونا ہے، نہ اس نے کسی بھی برائی کے ذریعے سے
یعنی اس کا اجر اور ثواب جاتا ہے، وہ تو اللہ کے نام کے ساتھ ہے، وہ حی اور قیوم ہے، اور اس کا اجر اور ثواب بھی انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا۔ لیکن تھوڑی سی اب توبہ استغفار کر کے اور سوچ سمجھ کے ہم تسبیح کریں گے انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، جزاکم اللہ خیر کہ آپ مجھے برداشت کرتی ہیں اور میری بات سنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ میرے میں سب سے پہلے یہ ساری باتیں میرے لیے اور پھر کسی دوسرے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، ہماری نیتوں کو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے رکھ لے، اور کسی کو اس میں کسی کو شریک نہ بننے دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیت کو خالص اپنے لیے کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔